ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یا رسول اللہ، چند اشعار تیری نعت نہیں ہو سکتے، چند اشعار تیری نعت نہیں ہو سکتے، پھر بھی آقا میرے لفظوں کا بھرم رکھ لینا۔ نعت کے لیے اور حضور کی مدح کے لیے لفظ نہیں چاہیے، دل کی دھڑکنیں چاہیے، لہجہ نہیں چاہیے، محبت میں اخلاص چاہیے۔ شہر اقبال ہو اور شہر کے اقبال کا کلندر شہر اقبال کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش نہ کیا جائے تو یہ محفل ناتمام رہے گی۔ دیکھیے ذرا آپ کی پہچان، ہم سب کی پہچان، اقبال کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی اور ہماگیر شخصیت کو چند شعروں میں پرو رہا ہے کہ لاہو بھی تو، اب آئے کوئی، یا رسول اللہ لاہو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہی بات تھی کہ حالت نماز میں لوگ کنکھیوں سے حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہ شعر اگلا جو آ رہا ہے یہ ذرا دیکھیے، جس ذوق سے بھی کوئی حضور کو چاہے حضور نے اس کے ذوق کی تکمیل فرما دی۔ عقل سے اگر دیکھنا چاہے، عشق سے دیکھنا چاہے، جنون سے دیکھنا چاہے، جذب سے دیکھنا چاہے، حضور کو جستجو سے پانا چاہے، حضور ہر لہجے میں، ہر ادا میں اپنے امتیوں کے ہمدوش ہوتے ہیں۔ دیکھنا ذرا، تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں نا انسان جس طرح پرکھتا ہے، عقل تھی محو تماشا لبے کام ابھی، عشق نارے نمرود میں کود گیا۔ دو ہی چیزوں پر ساری زندگی کا دمدار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم عقل سے میرے رسول کو دیکھنا چاہو وہ تیری مراد پوری کر دے گا، اگر براستہ عشق میری بارگاہ میں آؤ گے تو پھر اور کچھ پالو گے۔ دیکھنا ذرا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، کون؟ عقل، غیاب و جستجو، عشق، حضور و اس طرح۔ اقبال کے بعد شہر اقبال میں جس ہستی نے عشق و محبت کی جوت جگائی، کم و بیش 25 نعت کی کتابوں کے مصنف جناب پروفیسر چوہدری صاحب کے بھی شاگردوں میں سے ہیں، چودھری فضل الدین اینڈ سنز کے پڑپوتے جناب ریاض حسین چودھری، جن کو 3 مرتبہ صدارتی ایوارڈ ملا۔ ایک ایوارڈ ان کی زندگی کے بعد ان کو میسر آیا۔ میں ان کی زندگی کے 2-3 چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ میں ایک شاعر گمنام ہوں میرے آقا، میں ایک شاعر گمنام ہوں میرے آقا، میرے ہاتھوں میں بھی تیری ثنا کی مالا ہے، مجھے خود اپنے تشخص کی کیا ضرورت ہے، تیرا حوالہ ہی سب سے بڑا حوالہ ہے۔ دوستان عزیز، یہ محافل میلاد کہہ لیں، اسے حضور کی سالگرہ کا جشن کہہ لیں، اسے حضور کا یوم ولادت کہہ لیں، یہ سب ہماری شناخت کے مختلف حوالے ہیں۔ آپ بچوں کا جشن سالگرہ کیوں مناتے ہو؟ اس کو یہ احساس دلاتے ہو کہ میں تیرا باپ ہوں، میں ہوں نا۔ بچے کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہو، اس گھر میں ایک وجود ہے تمہارا۔ آج پوری دھرتی، پوری دنیا عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتی ہے، اور 25 دسمبر ہے۔ قمری اعتبار سے، عیسوی اعتبار سے آپ دیکھیے گا تو وہ دنیا کے وہ سال کے تقریباً چھوٹے ایام میں آتا ہے، لیکن ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو صاحب ہمیں کہا کرتا تھا کہ آج یہ بڑا دن آ رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ بڑے دن کون سے ہیں، یہ ہے ان کی فکر۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے 5 دن پہلے اور 5 دن بعد
پوری دنیا عیسائیت میں میں جہاں جہاں ہماری وہ ان کی ہم جہاں جہاں غلام تھے وہ ہمیں بڑے دنوں کی چھٹیاں کیا کرتے تھے. اور حقیقت یہ ہے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس تاریخ کائنات کا سب سے بڑا دن ولادت مصطفیٰ کا دن ہے. اس کائنات کا سب سے پرمسرت دن ولادت مصطفیٰ کا دن ہے. یہ دن ہم اپنی شناخت کے لیے مناتے ہیں. اس لیے ریاض حسین چودھری اور توقیر سرور کا فکری اتحاد ذرا دیکھیے گا. یہ بھی ان کی زندگی کے بستر مرگ پر تھے. ان دنوں کا ایک شعر ہے. فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کو وراثت میں ملے حب رسول. میرے بچوں کو وراثت میں ملے حب رسول. یہ ساسا بھی تو بات میرے گھر میں چاہیے. میرے بچوں کو وراثت میں ملے حب رسول. یہ ساسا بھی تو بات میرے گھر میں چاہیے. جناب توقیر سرور اور ہم سب جب بیٹھے تھے کیونکہ اس دوران ہم آج کی ہماری تقریب کے معزز مہمان اور معزز مقرر اور معزز ہمارے دوست اور ساتھی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ پروفیسر آف سیالکوٹ یونیورسٹی تشریف لائے. آج ہم ان کی باتیں سنیں گے اور عشق و محبت کی جوت جگائیں. میں آ رہا ہوں کم ٹو دی پوائنٹ. تو یہ سارے کا سارا سما آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے سوچا کہ گارڈن ٹاؤن میں لوگ ادھر سے ادھر سے آ رہے ہیں. ان کو ہم ایک دسترخوان پہ اکٹھے کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ہم نے کہا رفاع عامہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, نالی اور گلیوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں بھی اختلافات ہونے لگے. پھر ہم نے دوستوں نے باہم یہی سوچا اور جس میں جناب حاجی رفیق صاحب ان کی معیت میں کہ ایک ہی حوالہ ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئے. یہ نئی بستی آباد کی ہے. کوئی کہاں سے آیا, کوئی کدھر سے آیا, کوئی شناسائی نہیں ہے. ایک ہی حوالہ ہے ہمارے پاس, محبت رسول کا حوالہ. اس سے معتبر حوالہ اور کوئی نہیں ہے. یہی میری اور آپ کی پہچان ہے. تو اس حوالے سے آج سے 25 سال قبل یہیں جناب پروفیسر چودھری منور صاحب کی رہنمائی میں ہم نے اس چھوٹی سے بظاہر عددی اعتبار سے چھوٹی سی محفل کا آغاز کیا. اور آج یہ گارڈن ٹاؤن کے مکین ہمارے درمیان موجود ہے. جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب, ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے علم دوست دو ہمارے درمیان موجود ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی گفتگو سے فیض یاب ہوں گے. اب میں التماس کر مدینے میں مجھے موت یوں آئے, قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. امام مالک کا اصرار ہوا کرتا تھا کہ مجھے بار بار مکہ کے لیے مجبور نہ کرو, میں حج کر آیا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے مکہ چلا جاؤں میری روح پرواز کر جائے. میں حضور کے قدموں میں ہی جان دینا چاہتا ہوں. آقا کا گدا ہوں, جہنم بھی تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو غلام نبی ہو. یہی نہیں, ہر محبت کرنے والے امتی نے بارگاہ رسالت میں اپنا استغاثہ پیش کیا. اس موقع پر محترم جناب قاری نذیر احمد صاحب بٹر سے تشریف لائے. یہ بھی ایک عرصہ سے محبت رسول کا علم اٹھائے, گلی گلی کوچا کوچا صدائیں دیتے ہیں. جب حالات بہت بکھرے, سلطنت عثمانیہ 2 ٹکڑے ہو گئی, تو عرض کیا کرم اے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم. کرم اے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم. وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا, جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا. اقبال حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. حضور نے ارشاد فرمایا, اقبال میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ عرض کی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میرے آقا میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں, آنکھوں کے آنسو لایا ہوں, موتی لایا ہوں آنسوں کے. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں, جو چیز اس میں ہے جنت میں نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں.
آپ دیکھیے گا سب لوگ جاتے ہو نا حضور کی بارگاہ میں تو وہاں حکم کیا ہے؟ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہو. اسی طرح اب میں ایک لمحے کے لیے بات کر کے میں آپ کا رخ شوق مدینہ محترم جناب عرفان القادری کی طرف اور اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے تاکہ ایک فکری یکسانیت پیدا ہو جائے ہمارے ذہنوں میں. آپ چشمے تصور میں لائیں میں نے مدینہ جانا ہے یا مکہ حج کرنا ہے تو وہاں 1 کروڑ آدمی پہنچ گیا ہے اور کروڑ آدمی میں سے جو پہلا شخص ہے وہ جو حضور کی بارگاہ میں. ذرا تھوڑی سی توجہ چاہیے میں 1-2 منٹ کے لیے بس تاکہ کچھ فکری مغالطے ہیں وہ ہم دور ہو جائیں کیونکہ مغالطوں کے بغیر کسی ہیرو کی قدردانی ہو نہیں سکتی. کسی فکری مغالطے کے بغیر ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتے. آپ ایک شخص کو جگہ ملتی ہے عین حضور کے مواجہ شریف کے سامنے وہ کہتا ہے وہ سلام عرض کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ کے رسول سلام. آپ مکہ مدینہ جائیے گا وہاں آپ کو حرمین والوں کی طرف سے آپ کو ایک ملے گا چارٹ ملے گا جس میں حضور کی بارگاہ میں سلام کہنے کے تمام سیغے یہ درج ہیں. السلام علیکم یا شفیع المذنبین تمام سیغے درج ہیں. اب ایک شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. اب کوئی دیوار نہیں ہے کوئی دیوار نہیں ادھر وہاں صرف روضہ رسول ہے. حضور استراحت فرما رہے ہیں اپنے جسم مثالی کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ کسی کو پیچھے جگہ ملتی ہے پھر اور رش ہو جاتا ہے کسی کو جنت البقیع میں جگہ ملتی ہے اور دھرے چلتے ہیں کسی کو ریاض اور پورا 1 کروڑ کا احاطہ بن گیا ہے. حضور کی بارگاہ میں سب لوگ حاضر ہیں کہ وہاں سماعتوں کے لیے اذان کی کہیں کانوں کی ضرورت نہیں. وہ سماعتوں کو پہنچانے والا خود رب ہے. خود رب کریم کا یہ وعدہ ہے اے حبیب دنیا کے کسی کونے سے کوئی امتی تیری بارگاہ میں سلام و درود بھیجے گا میں اسے نورانی تشت میں رکھ کر فرشتے تیری بارگاہ میں پیش کریں گے. حدیث ہے حضور نے فرمایا پھر میری روح میرے جسم میں داخل کر دی جائے گی میں اپنے روح اور جسم کے ساتھ اپنی امتیوں کے درود و سلام کا جواب دوں گا. ایمانداری سے کہیے گا مجھے جدہ جگہ ملتی ہے اور پوری کی پوری دنیا اس وقت 70-80 کروڑ 1 ارب آدمی حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ مجھے جو شاید گارڈن ٹاؤن کے کہیں کونے میں جگہ مل جائے. پھر میں بھی یہاں بھی وہی کہوں گا جو حضور کی جالی کے قریب پہ آ کر کھڑا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. میں گارڈن ٹاؤن میں بھی بیٹھ کر یہی کہوں گا السلام علیکم یا رسول اللہ. گفتگو کے اس تناظر میں پہلے دن سے تقریباً جب ان کی والدہ ماجدہ کچھ دیر بیمار رہی پہلے دن سے جو ہماری محافل میں تشریف لاتے رہے جناب عرفان القادری صاحب اپنے حسان بن ثابت کا شعر صاحب ذوق ہے باپ امام خلقتا مبرم من کل عیب خلقتا مبرم من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء واحسن منک لم تلد النساء واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء. قرآن تو کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ہم پیدا کرتے ہیں صورتیں ہم مصور کرتے ہیں. ادھر حسان بن ثابت فرما رہے ہیں کانک قد خلقتا کما تشاء. اے حبیب آپ کو اس طرح پیدا کیا جس طرح آپ نے چاہا. یہ ہے نعت کا ایک انداز. حضرت گرامی ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر حسن پر گفتگو فرما رہے تھے. مجھے حسان بن ثابت کا وہ 2 مصرے آپ کی گفتگو کو میں اس میں سلیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. واحسن منک لم ترکت عینی. میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. واجمل منک لم تلد النساء. کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنا ہی نہیں. ہماری تقریب میں دوران میں قاری ریاض الرحمان خطیب جامع مسجد بوٹر خود میں دعوت دینے والوں میں سے تھا. بڑی دیر سے شروع سے ہی تشریف فرما ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. حضرات گرامی یہ مجلس باوقار جناب ڈاکٹر صاحب کی وہ گفتگو کا وہ حصہ جس میں حضور کے احسانات کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے اسی پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے لوگو جب تم پر میرا کرم ہو جائے میری نعمتیں تم کو ملے تو اس کی تشہیر کیا کرو اس کو لوگوں کو بتایا کرو. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور لوگو ذرا غور سے سنو جب میرا تم پر اعلیٰ فضل اور کرم اور رحمت ہو جائے اس پر تم خوشیاں منایا کرو. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور اگر خوشی منانے کے علاوہ کچھ کرو گے خیر مما یجمعون
اس کے علاوہ جو کچھ بھی کرتے رہو اس سے بہتر یہ ہے، فل یفرحو، اس سے بہتر یہ ہے۔ تو خوشی کا وہ انداز جس میں حضور پر درود و سلام بھیجا جائے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے آج کی تقریب کا لمحہ لمحہ حضور کے اپنے فرمان کے مطابق درود و سلام میں ڈھل کر، جیسا کہ آپ کی سیرت بیان ہو رہی تھی جس پر حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کانا خلق القرآن، تم مجھ سے میرے مصطفیٰ کا خلق پوچھتے ہو، پورے کا پورا قرآن آپ کا خلق ہے۔ تو حضور کے اپنے فرمان کے مطابق یہ سارے کا سارا درود و سلام ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اسے ہر لمحے کو، ہر صحیح کو، ہر کاوش کو جو اس شامیانے میں آنے میں جانے میں لگی ہے، اس کو درود و سلام اور عقیدت میں ڈھال کر حضور کی بارگاہ ناز میں پیش فرما دے۔ اور پھر حضور کے اپنے فرمان کے مطابق فرمایا میری روح میرے جسم میں داخل کرتی جائے گی، پھر میں اپنے روح اور جسم کے ساتھ اپنی امتیوں کے سلام و جواب کا دوں، یہی نہیں میں اس کے حسب اور نسب کا نام لے کر اس کو سلام و جواب کا جواب دوں گا۔ حضرت گرامی تقریب کے اس اختتامی لمحات میں ہم چاہیں گے کہ آج کی تقریب کے بانی اور جنہوں نے بانیان میں سے جو ہماری سرپرستی فرماتے رہے جناب پروفیسر چودھری منور احمد صاحب، پہلے دن سے، پہلے روز سے، آج سے 23 سال قبل جب 2-4-10 بندوں نے یہ رفیق صاحب کے ساتھ میت میں بیٹھ کر تقریب دی تھی تو وہ آئیں اور اپنے خیالات سے نوازے فرما رہے تھے۔ 95 سال عمر ہو گئی ہے، بات پھول گلاب کی کرتا ہوں تو موتیے کی پھول کی بات ہو جاتی ہے، میں نے چلیں کسی نہ کسی بہانے سے پھولوں کی تو بات ہوگی۔ دین کی ابتدا ہی اللہ کی مخلوق کی فلاح و بہبود سے ہوتی ہے۔ کریم رسول نے کا ہر لمحہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو آخر میں حدیث پاک بیان کی، بڑا خوبصورت حسن تھا، وہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت خلق کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اللہ کے بندوں کو سنبھال کر ربنا بنی آدما، دیکھنا میرا بندہ کہیں گر نہ جائے۔ تو یہ تقریبات اپنے قومی اعتبار سے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس دوران بہت سے دوست احباب آئے، ہم ان کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم کرنل صاحب تو لاہور سے خاص طور پر تشریف لائے، قبلہ پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے وقت نکالا چھٹی کے باوجود اس پروگرام کی خاطر۔ وہ اپنے ہوم ٹاؤن آج سے یہاں سے کوئی 500-600 دور چلے جاتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر صاحب، تو اس تقریب کی خاطر وہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں ہماری عزت افزائی فرمائی۔ اس دوران جو پچھلی صفحے ہیں نا، وہ ان میں اس طرف چہرہ کر لیں گے، درمیان میں وہ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں خیر و برکت سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروردگار عالم، ہم نے تیرے محبوب کریم جس کی کائنات پر بروز حشر تک ہم پر احسانات رہیں اور رہیں گے، ان کے توسط سے تجھ سے خیر کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ خیر عطا فرما دے۔ آج کی اس تقریب میں کے انعقاد میں، اس کی پلاننگ میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی ریا، کوئی تکبر، کوئی درہ آ گیا ہو، کوئی خرہ آ گیا ہو، یا اللہ وہ معاف کر دینا۔ جس جذبے اور خلوص کے ساتھ محترم جناب توقیر صاحب اہل خانہ گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے اپنے گھر کونوں خدروں کی صفائی کر رہے تھے، بتا رہے تھے میرے بچے اور اہلیہ پورے گھر کو صاف کر رہے ہیں، حضور کی ولادت کا جشن منانا ہے، یا اللہ ان کو خیر کثیر عطا فرما۔ دور و نزدیک سے آئے ہیں، یا اللہ ان کو کسی کا دامن ان کی ضرورتوں کی رواداری کے پجاوری سے خالی نہ رہے۔ بے اولاد ہیں، اولاد عطا کرتے، بیٹیوں کے طلبگار ہیں، بیٹی عطا کرتے، بیٹے کو طلبگار ہیں، بیٹے عطا کرتے، بیٹیاں ہیں، بہتر اسباب پیدا کرتے۔ ملک پاکستان میں خیر کی بارش فرما، خیر کا سورج طلوع فرما، خزاں کو دور کر دے ہم سے میرے مولا، پاکستان کو صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے۔ جو کاوشیں لوگ خلوص دل سے کر رہے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما، ان کو مشکور عطا فرما۔ جو بدخواہ ہیں میرے مولا، ہدایت کے قابل نہیں تو خوب جانتا ہے، ان کو منظر نامے سے ہٹا دے۔ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، مہاجرین کی، لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ڈاکٹر فضل کریم سیالکوٹ والے کہتے ہیں میری 14 سال کی بیٹی تھی، ہاتھوں سے چھین کر لے گئے۔ کئی لوگوں کی بیٹیاں ان کے، ڈاکٹر فضل کریم صاحب آپ سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیٹی چھین کر لے گئے، میں آج بھی اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ ہے پاکستان، یا اللہ اس کی چادر کو ہماری بہنوں بیٹیوں کی سروں پر سلامت رکھنا۔
عید کے بدخواہوں کو نیست و نبود کر دے. یا اللہ جو تیرے خیر خواہ ہیں اس وطن کے خیر خواہ ہیں انہیں قوت عطا فرما. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے تھے ریاست مدینہ کا منظر نامہ ایک بار پھر ہمیں دکھا دے اور امت مسلمہ کو متحد فرما. فلسطین کے مظلوم بے کس بچوں کو میرے مولا ان کی داد رسی فرما. ہم بے بس ہیں، کر ہم کچھ نہیں سکتے، تیرے سپرد کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ہمیں ان کا وسیلہ بنا دے. امت مسلمہ کو متحد فرما. تیرے نام لیوا کشمیر میں ہندوستان میں تنگ ہے میرے مولا، خیر و عافیت عطا فرما. اقبال قائد اعظم اللہ رحمہ جتنے بھی لوگ تھے ان کی روحوں کو ابدی چین اور سکون عطا فرما. بار دیگر دعا فرمائیں اس محفل کے تقدس سے میرے مولا اس علاقے میں امن اور چین عطا فرما. قبلہ پروفیسر صاحب، حاجی رفیق صاحب اور جو ہمارے بزرگ جنہوں نے اس مجلس کی ابتدا کی انہیں خیر عمر دراز عطا فرما، ایسی عمر عطا فرما جو برکتوں والی ہو. دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں میرے مولا سب کو خیر پا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعا کے اس لمحے میں آپ سے اطلاع کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب کا خطاب جو ہے وہ آپ کو ہمارے پاس سب دوستوں کے فون موجود ہیں. یہ ایڈٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا کلوسیو خطاب جو ہے آپ سب کے کو پہنچ جائے گا. دوست اب آپ کا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب جو ہے تاکہ یہ خطاب اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو سنائیں، اپنے بیٹوں کو سنائیں. اس میں فقط کردار سازی کی بات ہوئی ہے، فقط کردار سازی کی بات ہوئی ہے. اگر ہم حضور سے اپنے اعلیٰ اخلاق کی بھیک مانگ لیں اس سے بڑی کوئی عطا نہیں ہے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ ان کی صحیح میں برکتیں عطا فرما. امت مسلمہ کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو بالخصوص جو پچھلے قدموں پہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے اس کو فلسطین کے معاملے میں فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.